السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ہمتن گوش ہوشیار سمجھدار ساتھیوں، خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک مزیدار کہانی۔ عنوان ہے مہنگائی ہو گئی، اور اسے آپ کے لکھا ہے عاصمہ فرحین نے۔ مہنگائی جنگل میں، سنتے ہیں۔ اٹھو، دن نکل آیا ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو۔ بندریا نے اپنے بیٹے ٹنکو کو چپل مارتے ہوئے کہا۔ اماں، صبح صبح کیوں مجھے چپل سے مار رہی ہو؟ ٹنکو بندر درد سے کلبلایا۔ تمہاری بہن کی شادی آنے والی ہے اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں۔ تمہارے ابا بڑا بھائی جنگل کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، تمہیں بھی ان کی طرح محنتی بننا چاہیے۔ ٹنکو گھاس کے بستر پر کسمسانے لگا تو ماں نے کہا، جلدی سے منہ دھو کر آؤ، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ ٹنکو ناشتہ کرنے کے دوران پیسے جلدی اور زیادہ جمع کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ جلد ہی اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آ ہی گیا۔ یہ بندروں کا ایک خاندان تھا اور یہ سب بندر جنگل میں رہتے تھے۔ ٹنکو، اس کے اماں ابا، بڑا بھائی منکو اور بڑی بہن چنکی۔ عزت سے زندگی گزارنے کے لیے وہ سب محنت کرتے تھے سوائے ٹنکو کے۔ چنکی کی شادی کی وجہ سے پیسے کمانے ابا اور منکو بڑے جنگل گئے ہوئے تھے۔ اماں گھر کے سارے کام کرنے کے بعد شیر، چیتے اور زرافے کی بیگمات کے کپڑے سیتی تھی۔ ٹنکو نے گھر کے قریب سبزی کی دکان کھول لی۔ چنکی جنگل اسکول میں جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ ایک دن ٹنکو خوشی خوشی گھر سے باہر نکل آیا اور باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس کے دوست بھی اس کی طرح اپنی اماں کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ 12 بج گئے تھے۔ چیل نے آ کر اسے خبردار کیا، ٹنکو، جلدی سے دکان کھولو، تمہاری اماں چپل لے کر تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ ٹنکو کو چپل کی پٹائی سے بڑا ڈر لگتا تھا، اسی لیے فوراً دکان کھول لی۔ سب سے پہلے خرگوش بھیا آئے۔ بھائی، 2 کلو گاجریں تول دو۔ یہ لو۔ ٹنکو نے جلدی سے گاجریں تول کر اسے دی اور اصل قیمت سے زیادہ پیسے مانگے۔ مگر یہ تو بہت زیادہ ہے، خرگوش بھیا نے منہ بنایا۔ کیا کروں بھیا، مہنگائی بڑھ رہی ہے، نئے لینا ہے تو لو ورنہ کہیں اور جاؤ، ٹنکو مکاری سے بولا۔ قریب میں کوئی دکان نہیں تھی، اس لیے ناچار خرگوش بھیا زیادہ پیسے دے کر گھر پہنچا۔ اماں کو سبزی دے کر ابا کے پاس برتنوں کی دکان پر پہنچا اور سارا ماجرا ابا خرگوش کو بتایا۔ ٹھیک ہے، اب تم بھی برتن تھوڑے مہنگے دام بیچنا، اس طرح ہم بھی زیادہ پیسے کما لیں گے۔ خرگوش کے بعد ہاتھی چاچا ٹنکو کے پاس پہنچے، جن کی لوہے اور سریے کی دکان تھی۔ انہوں نے گنا مانگا۔ مہنگا گنا ملنے پر انہوں نے بھی لوہے اور سریے کی قیمت بڑھا دی۔ بکری اور گائے کو جب ٹنکو سے مہنگی گھاس ملی تو انہوں نے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دیا اور پیسے بڑھا دیے۔ اس طرح سب جانور ایک دکان سے دوسری دکان پر جاتے، مہنگی اشیاء خریدنے کے بعد اپنی چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے۔ اماں بندریا بہت خوش تھی کیونکہ ٹنکو بیٹا اسے روزانہ بہت پیسے لا کر دے رہا تھا۔ اب اسے ابا بندر اور منکو کا انتظار تھا تاکہ وہ جلدی سے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کر سکے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بھی سوٹ کیس میں بہت سارا سامان لے کر آئے تھے۔ پھر ابا بندر اور اماں بندریا خریداری کے لیے نکلے۔ سب سے پہلے وہ خرگوش برتن والے کے پاس گئے۔ برتنوں کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ برتن بعد میں لے لیں گے، پہلے دوسرا سامان لے لیں۔ پھر وہ آنٹی لومڑی کے پاس ملبوسات کی خریداری کے لیے گئے۔ اماں بندریا نے کپڑے کی قیمت سن کر ریچھ سنار سے پہلے سونے کے زیورات لینے کا ارادہ کیا۔ سونے کی قیمت سن کر ان دونوں کو پسینے آ گئے۔ اس طرح وہ جنگل کی سب دکانوں پر گئے، یہاں تک کہ خرگوش کی دکان پر واپس پہنچے۔ آخر اماں بندریا سے رہا نہ گیا، فوراً بولی، ابھی کچھ دنوں پہلے تک تو سب چیزوں کے دام مناسب تھے، ایسا کیا ہوا؟ ہر چیز مہنگی مل رہی ہے۔ خرگوش بھیا ان کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ لو اماں جی، آپ کو ٹنکو نے نہیں بتایا مہنگائی ہو گئی ہے؟ پھر ان دونوں نے سب سے پوچھا اور معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا سب سے پہلے ٹنکو نے مہنگائی شروع کی تھی۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی تھوڑی دیر چھپ کر اپنے بیٹے کو بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔
اب اماں بندریا کو معلوم ہوا کہ اتنے سارے نوٹ کس طرح آ رہے ہیں۔ آخر ماں بندریا سے رہا نہ گیا، نوکدار سینڈل سے ٹنکو بندر کو مارنے لگی۔ ارے تمہاری بے ایمانی کی وجہ سے بازار میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ جنگل کے سب جانور ہی تماشا دیکھ رہے تھے۔ آخر ہاتھی اور ریچھ نے ٹنکو کی جان بخشوائی۔ ٹنکو اپنی حرکت پر شرمندہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی اماں کے ساتھ ساتھ ابا اور سب جانوروں سے نہ صرف معافی مانگی بلکہ کہا کہ وہ آئندہ محنت کر کے کمائے گا۔ ادھر جنگل کا بادشاہ شیر بھی بازار کا دورہ کرنے آ گیا۔ اس نے ریچھ کو ہدایت کی کہ ہر چیز کی قیمت مقرر کر دی جائے اور عمل درآمد نہ کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ کچھ ہی دنوں بعد اماں بندریا اور ابا بندر نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے نہ صرف دل کھول کر خریداری کی بلکہ شادی پر پورے جنگل کو اس شادی کی دعوت پر بلایا۔ چنکی کی شادی پر سب جانوروں نے مزیدار دعوت اڑائی اور برسوں تک یہ شادی یادگار رہی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔